الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بعد الحمد والصلاة والسلام، آج کے درس حدیث میں علم دین کی اہمیت، علم دین سے دور رہنے کا نقصان۔ درۃ الناصحین میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات اولاہا یرفع البرکۃ من کسبہم والثانیۃ یسلطہم اللہ علیہم سلطانا ظالما والثالثۃ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان او کما قال سید الانبیاء والمرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا، علی امتی میرے امت پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یفرون من العلماء والفقہاء، میرے امت کے لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے، دیندار لوگوں سے دور بھاگیں گے، دین سکھانے والوں سے دور بھاگیں گے۔ فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات، جب لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ دین کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، دین کی بات کو سننا گوارا نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 بلاؤں سے، 3 مصیبتوں سے آزمائے گا، انہیں مبتلا کر دے گا۔ اولا، فرمایا پہلی مصیبت، پہلی آزمائش میں جو مبتلا ہوں گے یہ لوگ، دین سے دور بھاگنے والے، دین نہ سیکھنے والے، دین کو اہمیت نہ دینے والے، فرمایا پہلی مصیبت جس میں مبتلا ہوں گے، یرفع البرکۃ من کسبہم، ان کی کمائی سے، ان کے رزق سے اللہ برکت اٹھا دے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ سب سہولیات کے باوجود، سب کچھ کمانے کے باوجود بھی انہیں راحت و سکون نہیں ملے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ آج معاشرے میں دیکھیں، آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے ایک گھر کا فرد سربراہ کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، راحت و سکون تھی۔ آج مرد الگ کما رہے ہیں، خواتین الگ کما رہی ہیں، سارے گھر کے افراد کما رہے ہیں، لیکن برکت سے محرومی ہے۔ پتہ چلا برکت دین و متین سے آئے گی، برکت علم دین سے آئے گی، برکت قرآن و حدیث سے آئے گی، راحت قرآن و حدیث سے ملے گی۔ اگر قرآن و حدیث سے دوری ہے تو پھر برکت سے محرومی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والثانیۃ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ آج جتنے مناصب ہیں، صدر سے لے کر وزیر اعظم، جنرل تک اور نیچے تک، بڑے سے بڑے منصب اور نچلے سے نچلے منصب تک انصاف کا فقدان ہے۔ انصاف کا فقدان ہونا، انصاف کا نہ ملنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کس وجہ سے ہے؟ ظالم بادشاہ نافذ ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ ظالم بادشاہ مسلط ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ دین سے دوری کی باعث، علماء سے دوری کی باعث، فقہاء سے دوری کی باعث، علم کو، دین کو اہمیت نہ دینے کے باعث بطور سزا اور عذاب ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے، جو آج انصاف کا فقدان ہے۔
حق کسی کو نہیں ملتا۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، کہ لوگ دنیا سے نکلیں گے بغیر ایمان کے، یعنی جب جہالت ہوگی، علم سے دوری، دین سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، دیندار لوگوں سے دوری، اہل علم سے دوری، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان کے ایسے حملے ہوں گے کہ ان کی زبان پہ کلمہ کفر جاری ہو جائے گا، یہ ایمان سے محروم ہو کے جائیں گے، بغیر ایمان کے یہ دنیا سے جائیں گے۔ اور یہ ایمان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان ہے تو آخرت ہے، قبر بھی اچھی ہے، حشر بھی اچھا ہوگا، جنت کا داخلہ ملے گا۔ تو ایمان بھی پتہ چلا کہ دین کے صدقے سے بچتا ہے، ایمان بھی علماء کی صحبت سے، فقہاء کی صحبت سے، دینداروں کی صحبت سے بچتا ہے۔ تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دین و متین کو اپنا لیں، علماء کی صحبت میں آ جائیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا ظالموں سے بھی بچ جائیں گے، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اور ایمان بھی ہمارا سلامت رہے گا۔